ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سحری کی جس ٹرانسمیشن میں جس کا نام ہے سکون رمضان. میں اور بلال آپ کے ساتھ حاضر ہیں. آج 24ویں روزے میں ہم داخل ہو گئے ہیں اور کچھ ہی دیر بعد یہ روزے کی جو گھڑیاں ہیں سحری کے اوقات ہی ختم ہو جائیں گے, تو ہم بھی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ جلدی جلدی ہم اپنے موضوعات کو سمیٹیں اور آپ کے سارے سوالات کے جوابات آپ تک پہنچائیں تاکہ ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری باقی نہ رہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور ایک اور نعت خواہ ہیں, ثنا خواہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں, فخر رضا قادری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں چاہوں گا کہ رضوان بھائی تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ہی اور فخر بھی ہمارے ساتھ آ چکے ہیں, تو فخر آپ سے ہی آغاز کیا جائے. جی بسم اللہ. اور آپ کو بھی سعادت نصیب ہو رہی ہے, بارگاہ رسالت میں مقبول ترین نذرانہ پیش کریں اور ہماری سماعتوں کے گوش گزار کریں. بسم اللہ. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے, 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 دو جہاں کے داتا ہے, دو جہاں کے داتا ہے, ذات بے مثالی ہے, میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے. خلد جس کو کہتے ہیں میری دیکھی بھالی ہے, خلد جس کو کہتے ہیں میری دیکھی بھالی ہے, سبز سبز گنبد ہے اور سنہری جالی ہے, سبز سبز گنبد ہے اور سنہری جالی ہے, چھاؤں مہکی مہکی ہے, دھوپ ٹھنڈی ٹھنڈی ہے, چھاؤں مہکی مہکی ہے, دھوپ ٹھنڈی ٹھنڈی ہے, شگر مصطفیٰ تیری بات ہی نرالی ہے, شگر مصطفیٰ تیری بات ہی نرالی ہے. بہت خوبصورت, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور اس کے ساتھ ہی بلال ہم اپنے پیارے بھائی رضوان سے بھی درخواست کریں گے کہ وہ ایک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہدیہ جو ہے وہ ہمارے گوش گزار کریں. رضوان بھائی جی یہ مائک پلیز دیجیے گا, بہت شکریہ آپ کا. بسم اللہ رضوان بھائی. جزاک اللہ. یہ مظفر واسطی صاحب کی نعت ہے اور میری بہت فیوریٹ ہے جی, اور کوشش ہوتی ہے کہ ہر پروگرام میں ہر محفل میں ضرور پڑھوں. جی اللہ پاک قبول فرما لے. میرا پیمبر عظیم تر ہے، بے شک میرا پیمبر عظیم تر ہے، کمال خلاق ذات
جس کی جمال ہستی حیات اس کی بشر نہیں عظمت بشر ہے میرا پیمبر عظیم تر ہے شعور لایا کتاب لایا وہ حشر تک کا نصاب لایا دیا بھی کامل نظام اس نے اور آپ ہی انقلاب لایا وہ علم کی اور عمل کی حد بھی ازل بھی اس کا ہے اور ابد بھی وہ ہر زمانے کا راہبر ہے میرا پیمبر عظیم تر ہے میرا پیمبر عظیم تر ہے وہ آدم و نوح سے زیادہ بلند ہمت بلند ارادہ وہ زہد و عیسیٰ سے کوسوں آگے جو سب کی منزل وہ اس کا جادہ ہر ایک پیغمبر نہاں ہے اس میں ہجوم پیغم برا ہے اس میں وہ جس طرف ہے خدا ادھر ہے میرا پیمبر عظیم تر ہے میرا پیمبر عظیم تر ہے اور شعر سماعت فرمائیے گا بشک مشکیزہ ایک چٹائی ذرا سی جا ایک چار پائی بدن پہ کپڑے بھی واجبی سے نہ خوش لباسی نہ خوش کبائی یہی ہے کل کائنات جس کی گنی نہ جائیں صفات اس کی وہی تو سلطان بحر و بر ہے میرا پیمبر عظیم تر ہے میرا پیمبر عظیم تر ہے جو اپنا دامن لہو سے بھر لے مصیبتیں جو اپنی جان پر لے جو تیغ زن سے لڑے نہتا جو غالب آ کر بھی صلح کر لے اسیر دشمن کی چاہ میں بھی
مخالفوں کی نگاہ میں بھی امی ہے، صادق ہے، معتبر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، جسے شش جہاد دیکھوں اسے غریبوں کے ساتھ دیکھوں، انعام کونوں مکان جو تھامے خدال پر بھی وہ ہاتھ دیکھوں، لگے جو مزدور شاہ ایسا، نظر نہ دھن سربراہ ایسا، فلک نشی کا زمین پہ گھر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، کمال خلاق ذات جس کی، جمال ہستی حیات اس کی، بشر نہیں عظمت بشر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے شک، سبحان اللہ، کیا خوبصورت سما باندھتے ہیں رضوان بھائی، ماشاءاللہ، اور ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور اس کیفیت سے نکلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جب اتنی عقیدت سے پڑھا جاتا ہے تو یہ مقبول ترین نذرانہ بے شک بے شک بے شک، اس میں کوئی دوسرا تھاٹ ذہن سے گزرتا ہی نہیں ہے، جس طرح سے لائنز ہوتی ہیں، جو ادائیگی ہوتی ہے وہاں پر پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ رضوان بھائی یہ تو قبول ہے، مقبول ہے پہلے سے، اس میں تو کوئی شک موجود نہیں ہے۔ اور ہمارے دوسرے بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی فخر بھائی، آپ بھی چند اشعار اگر مدینے کے نام پر یا پھر آپ حمد و ثنا کرنا چاہیں، کچھ بھی میرے بھائی، خوبصورت سا، بسم اللہ۔ تیری نگاہ سے ذرے بھی محروماں بنے، تیری نگاہ سے تیری نگاہ سے ذرے بھی محروماں بنے، گدائے بے سرو ساما جہاں پناہ بنے، گدائے بے سرو ساما جہاں پناہ بنے، تیری نگاہ سے ماشاءاللہ حضور ہی کے کرم نے مجھے تسلی دی، حضور ہی کے کرم نے مجھے
تسلی دی حضور ہی میرے غم میں میری پناہ بنے حضور ہی میرے غم میں میری پناہ بنے تیری نگاہ سے جہاں جہاں سے وہ گزرے جہاں جہاں ٹھہرے جہاں جہاں سے وہ گزرے جہاں جہاں ٹھہرے وہی مقام محبت کی جلوہ گاہ بنے وہی مقام محبت کی جلوہ گاہ بنے تیری نگاہ سے بہت خوبصورت ماشاءاللہ، بہت پیارا فخر بھائی، فخر ہمارا فخر ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور آپ دونوں کا آنا جانا اس محفل میں حاضری دینا قبول کرے. اور بہت شکریہ، انشاءاللہ آپ سے دوبارہ بھی رہے گا رابطہ بھی، اور انشاءاللہ آپ کو دوبارہ بھی دعوت دیں گے. اور بلال بھائی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دامن وقت میں گنجائش تو کم ہے، لیکن میں انتہائی مشکور ہوں کہ ایک طرف اتنی خوبصورت آواز اور دوسری طرف بھی اتنی ہی خوبصورت آواز، کہ مطلب اس طرف سے آواز جب آتی تھی تو ایک کیفیت طاری ہو جاتی تھی، وہ کیفیت جیسی اترنے لگتی تھی تو پھر یہ کیفیت طاری ہو جاتی تھی. تو یہ فضا پوری معطر ہوئی، سما بندہ رہا اور محفل یہ مقبول ہو گئی انشاءاللہ. آمین آمین. بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا. ہمیں اپنے کچھ دوسرے سیگمنٹ کی جانب بڑھنا ہے، جس کی بار بار ہمیں کہا جا رہا ہے کہ نمائندگان موجود ہیں اور سحری کے اوقات میں، کیونکہ ٹائم بہت تیزی سے گزر جاتا ہے، انہوں نے بھی سحری کرنی ہوتی ہے. بالکل، اور ہمیں بھی کرنی ہوتی ہے. ہمیں بھی کرنی ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو مظفر گڑھ میں ہمارے نمائندہ موجود ہیں، کیونکہ اب اعتکاف کے یہ اوقات ہیں، اعتکاف کے ایام ہیں. تو ہم جانتے ہیں کہ معتکفین کس طرح سے اعتکاف کر رہے ہیں، کیا تیاریاں، کیا انتظامات مظفر گڑھ میں ان کے لیے کیے گئے ہیں. رمضان المبارک کے آخری عشرے کا آغاز ہوتے ہی ملک بھر کی مساجد میں اعتکاف کی روحانی محافل جاری ہیں. مسلمان اللہ کی عبادت، ذکر و اذکار اور تلاوت قرآن میں مشغول ہیں، جبکہ شب داری اور دعاؤں کی خصوصی محافل بھی منعقد کی جا رہی ہیں. مظفر گڑھ کی مساجد میں بھی فرزندان اسلام کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں. مساجد انتظامیہ کے مطابق عبادات کے لیے پرسکون ماحول فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ سحری و افطاری کا بھی بہترین اہتمام کیا گیا ہے. علماء کرام کا کہنا ہے کہ اعتکاف کا مقصد دنیاوی معاملات سے کٹ کر خالصتاً اللہ کی عبادت میں مشغول ہونا ہے. عبادت گزار رمضان کے آخری لمحات میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹنے اور لیلۃ القدر کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے گوشاں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ رمضان مبارک کا آخری 10 عشرہ جو ہے وہ چل رہا ہے. عالم اسلام کے اندر، پوری دنیا کے اندر، پورے جہان کے اندر حضور علیہ السلام کی امت سنت اعتکاف کرتے ہیں. حضور کا طریقہ ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس نے ثواب حاصل کرنے کی نیت سے، ایمان کے ساتھ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے آخری 10 دن کا اعتکاف کیا، اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. رمضان کے اختتام تک شہر کے متعدد مساجد میں یہ روحانی ماحول جاری رہے گا، جس میں مسلمان اپنی ایمان کی تازگی اور ملکی سلامتی کے لیے عبادتوں میں مشغول رہیں گے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد سجاد اسلم، NTN نیوز، مظفر گڑھ. اب اعتکاف ساتھ ساتھ جاری ہے. دوسری جانب کیونکہ عید میں بہت کم دن ہوتے ہیں، بلال تو شاپنگ کی جو
इस वक्त आप देख रहे हैं कि बड़ी बाजारों में रश है, आने जाने में भी मुश्किल मैं हो फिर रही वही है। सवाल करूंगा, आपने शॉपिंग कर ली है? नहीं, हमने एक दरखास्त तो डाली थी। अब देखिए कि जब तक ब्रांड के पास हमारी रिक्वेस्ट पहुंचती है तो उनका क्या जवाब आता है। आजकल में पहुंच जाएगी, फिर देखते हैं कि क्या होता है। पीर महल आपको लिए चलते हैं, जहां पर इस वक्त हम देख रहे हैं कि शॉपिंग के भी साथ साथ इंतजामात जारी और सारी हैं। कितने चक्कर लग रहे हैं बाजारों की, हमारे नुमाइंदा हमें बताएंगे। हाँ जी बिल्कुल, ईद के करीब आते ही जो है शहरों की रौनकें जो हैं वो बढ़ चुकी हैं, और रात के वक्त भी जो शहरी हैं वो खरीदारी के लिए बाज़ारों का, मार्केटों का रुख कर रहे हैं। इस वक्त मैं पीर महल के मेन बाज़ार में मौजूद हूँ, जहाँ पर इस वक्त भी जो है रात गए शहरियों का रश लगा हुआ है, खरीदारी पे लगे हुए हैं। हम इस वक्त आपको बाज़ार में ले चलते हैं, दुकानदारों से बात करते हैं, ग्राहकों से बात करते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम, किधर से आप आ रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम, यहाँ पीर महल के ही हैं मेरे आशी। आपने यहाँ पर जूते खरीदारी की है? जी, जूता लिया। तो क्या पोजीशन है, आप मार्केट के बारे में क्या कहते हैं? दुकानदार जो रेट है वो ठीक है? नहीं, पिछले साल कुछ कमी थी रेट में, लेकिन इस साल और भी बढ़ोतरी आ गई है। वजह सिर्फ यही है कि गवर्नमेंट हमारे ऊपर टैक्सेस इतने दे रही है कि वो दुकानदार भी इस बात पे मजबूर हो गया है कि अब रेट ऊपर जा रहे हैं। तो लिहाजा गवर्नमेंट को इस बात के ऊपर नजरसानी करनी चाहिए कि टैक्सेस को कम किया जाए और गरीब आवाम के लिए भी कुछ ख्याल किया जाए कि आने वाले दौर में गरीब के लिए भी, हमारे लिए ईद को गुजारना आसान हो जाए। हाँ जी बिल्कुल, जिस तरह आपने एक खरीदार की बात सुनी है कि वो महंगाई का रोना रो रहा है कि जो चीज़ पिछले साल 1000 रुपए से 1200 में थी, इस वक्त वो 2000-2500 में है। तो महंगाई का रोना रो रहे हैं, कह रहे हैं कि गवर्नमेंट खुदारा टैक्सेस की जो भरमार की है वो कम करे ताकि लोगों की जो सकत है वो बढ़ सके। हमारे साथ दुकानदार भी मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहेंगे। जी भाई बताएं, इस वक्त आदत जो ईद है वो करीब आने को है, आप क्या कहेंगे कि इस वक्त आपके कारोबार के हालात कैसे हैं, कैसी खरीदारी जा रही है, गाहक किस तरह का आ रहा है? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले से बहुत कम है। पहले रमज़ान से हमारी जो जूतों की शॉप है ना, पहले रमज़ान से स्टार्ट हो जाती थी। अब यकीन करो कि 22 रोज़े हो गए हैं तो कस्टमर बिल्कुल निकल नहीं रहा। बहुत महंगाई हो गई है, जिसकी वजह से है ना बहुत हम भी परेशान है, ग्राहक भी परेशान है और दुकानदार भी परेशान है गया। तो जिसकी वजह से है ना बस गवर्नमेंट को चाहिए हमें रिलीफ दें, और टैक्स भी है जो भी है वो कम करें। हाँ जी बिल्कुल, जैसे आपने पहले तो खरीदारों की बात सुनी, उसके बाद दुकानदार की भी बात सुनी है कि दुकानदार भी परेशान है कि इस वक्त 22 रोज़ा हो चुका है, लेकिन यहाँ पर गाहक जो हैं वो उनके नज़र तो आते हैं लेकिन खरीदारी की सकत उनमें नहीं है। जिस तरह आपने ग्राहकों की बात सुनी, दुकानदारों की बात सुनी कि गवर्नमेंट की जानिब से जो महंगाई का तूफान बर्पा किया गया है, वह टैक्सों की भरमार है। हर चीज़ पर जो मटेरियल खरीदते हैं, जो सामान लाते हैं, वो रेट बढ़ चुके हैं। जो पिछले साल की इस साल की निस्बत जो है 50% रेट ज़्यादा हो चुके हैं। तो इन लोगों का ये कहना है कि खुदारा हुकूमत को चाहिए कि दुकानदारों और शहरियों पर जो टैक्सों की भरमार है उसमें कमी लाएं ताकि लोगों की खरीदारी के लिए सकत बढ़े और दुकानदारों का भी कारोबार जो है वो चल सके और लोगों की जो जिंदगी है मुआशात है वो आसान हो सके। जी जी, ये देखिए बिलाल, शॉपिंग की भरपूर तैयारियां हो रही हैं। माशाल्लाह मेरे भाई का कुर्ता आज बहुत खूबसूरत लग रहा है। मुझे लगा कि ये ईद के लिए अपना कुर्ता लेकर आए हैं। बिलाल, ऐसा ही है? बिल्कुल, ये हमें जो स्पॉन्सर जो हमारा ब्रांड है, जी जी, उसने कौन सा ब्रांड है, आप प्लीज नाम बता वही खूबसूरत सा ब्रांड है अली शाह बाय अली। अच्छा, और मैं इनका शुक्रगुजार हूं कि बड़े खूबसूरत इनके कलर्स और आज ये पिस्ता कलर जो इन्होंने भेजा है। और जो इस पे एम्ब्रॉयडरी है, जो इसकी स्टिचिंग है वो भी बड़ी शानदार है और मेरे भाई पे बहुत जच रहा है माशाल्लाह। सबसे प्यारी बात है इनकी फिटिंग बड़ी अच्छी है। हमेशा हमें जो कुर्ते स्पॉन्सर होते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं फिटिंग का मसला आ जाता है। इनकी फिटिंग ऐसी है, ऐसा लगता है कि रख के इन्होंने सिलवाया हो। तो थैंक यू वेरी मच। तो इसके साथ साथ क्योंकि शॉपिंग की बात हो रही है तो मैं अपने ड्रेस की भी बात कर दूं, जिनसे हमने अभी रिक्वेस्ट की थी। ये वही ब्रांड है मुश्के हरम ही है, जिनसे हमने रिक्वेस्ट डाली थी। तो देखिए आज का इनका मुझे फैब्रिक और आपकी ये जो एम्ब्रॉयडरी हुई ये बड़ी डिफरेंट लग रही है। आज उन्होंने खास मुझे लगता है अपना स्पेशल सूट भेजा है। तो थैंक यू सो मच मुश्के हरम, आपने ये खूबसूरत सा जोड़ा भेजा है और मुश्के हरम से आप भी शॉपिंग कर सकते हैं। बड़ी रिजनेबल प्राइसेस हैं और बहुत खूबसूरत स्टिचिंग है और डिज़ाइंस भी ऐसे हैं जो बिल्कुल इन है। जिस तरह से आजकल फर्शी शलवार और सारा ट्रेंड चल रहा है तो वो भी इनके पास मौजूद है। आप जा सकते हैं और अपनी ईद की शॉपिंग भी कर सकते हैं। और अब हम आपको एक ऐसे मजीद शॉपिंग पॉइंट पे लेके जाते हैं जहाँ पर खूब ईद की तैयारियों में लोग मसरूफ है। तो आइए आपको लिए चलते हैं। चलें जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ उकाड़ा मेन बाजार में। यहाँ पर रमजानुल मुबारक का दूसरा अशरा ख़त्म होते ही औरतों ने बाज़ारों का रुख कर लिया। औरतों ने अपनी शॉपिंग करने के लिए कपड़ों, ज्वेलरी और साथ साथ लैस चीज़ें खरीदना शुरू कर दी। इस वक्त मेरे साथ एक दुकानदार मौजूद हैं, आए हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, एनटीएम टीम का बहुत शुक्रिया। हमारे पास मौजूद है, हमारी कपड़े की दुकान है नारकली बाज़ार में। माशाल्लाह पहले की निस्बत से पहले 2 माह फ्री रहे हैं, उसके बाद माशाल्लाह
رمضان کا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، لوگوں کی آمد و رفت بہت زیادہ ہے، خرید و فروخت بہت زیادہ کر رہے ہیں، کپڑے کی دکان پہ بھی رش ہے، انارکلی بازار ساری تقریباً رش ہے، جویلری کی خرید و فروخت کر رہے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھا سسٹم جا رہا ہے۔ جی بالکل، آپ نے دکاندار کی بات سنی، انہوں کا کہنا ہے کہ جب سے رمضان شروع ہوا ہے تب سے ہمارے رش میں اضافہ ہو گیا ہوا ہے، اس سے پہلے ہم 2 ماہ تقریباً فری بیٹھے ہوئے تھے۔ جی سیکیورٹی کی بات کی جائے تو ڈی پی او اکاڑا نے سیکیورٹی کے انتظام بہت سخت کیے ہوئے ہیں بازاروں میں۔ اچھا، شاپنگ بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے، خواتین کی شاپنگ تو آخر ٹائم تک چلتی رہتی ہے، بلال چاند رات تک چکر لگتے رہتے ہیں۔ چاند رات ہی اصل رات ہوتی ہے جس دن وہ کہا جاتا ہے نا کہ بیگمات کہتے ہیں شوہروں کو چلیں بھائی مہندی لگوا کے لے آئیں، چلیں بھائی چوڑیاں لینی ہیں۔ اچھا چوڑیاں چھوڑ کے رکھتی ہیں کہ خواتین، پورا رمضان گزر جاتا ہے، اس کے بعد آخری رات کہتی ہیں آپ لے کے نہیں گئے مجھے شاپنگ کرنا، اب چوڑیاں لے جانے چلیں۔ بلال ہوتا یہ ہے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ باہر بھی کتنی رونق لگی ہوئی ہے، ذرا وہ بھی دیکھ لیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو میچنگ بچی ہوئی ہے، تھوڑی سی تیاری بچی ہوئی ہے، وہ بھی مکمل کر لیں، تو بہانہ یہ ہوتا ہے کہ چلے ہم دیکھ لیں گے کہ عید کی کیسی تیاری ہو رہی ہے، چاند رات کی کیا مناظر ہیں۔ تو ابھی ہم آپ کو لے کے چل رہے ہیں بہاڑی، جہاں پر تیاری ہو رہی ہے سحری کے اوقات کی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے انتظامات ہیں۔ جی ہاں جی بالکل، سحری کا وقت ہے اور بہاڑی کے شہریوں نے سحری کے لیے مختلف ہوٹلز کے رخ کر لیا، جہاں پر وہ مختلف اقسام کے کھانوں کا آرڈر دے کر سحری کر رہے ہیں۔ میں اس وقت ایک ہوٹل پر موجود ہوں، آئیے ان شہریوں سے مزید بات کرتے ہیں۔ جی سحری کا وقت ہے، آپ ماشاءاللہ اپنے دوستوں کے ساتھ یہاں پر سحری کرنے کے لیے آئے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ بتائیں کہ آپ نے سحری کے لیے کیا کیا کھانوں کا آرڈر دیا ہے؟ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ماہ رمضان ایک برکت سمیٹنے کا مہینہ ہے، ہم اس وقت سحری کا وقت ہے، ہم اپنے دوستوں کے ساتھ ہوٹل پہ موجود ہیں۔ ہم نے مٹن کا آرڈر دیا ہے، بڑے چھوٹے پائے ہیں یہاں پہ، چنے کا آرڈر دیا ہے، انڈا پراٹھا اور چائے کے ساتھ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ یہاں پہ سحری کرتے ہیں اور اکثر یہاں پہ آتے رہتے ہیں۔ اور ماہ رمضان جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ایک نیکیاں سمیٹنے کا مہینہ ہے، اللہ پاک کی برکت اس وقت نازل ہوتی ہے، اور ہم اس وقت ہوٹل پہ بیٹھے ہیں، یہاں پہ آگے اکثر ہم سحری کرتے رہتے ہیں، ہمارے دوست عزیز و اقارب کے ساتھ اکثر ہم یہاں پہ آتے رہتے ہیں، اور یہاں پہ بڑے چھوٹے پائے جو ہیں وہ بڑے لذیذ ہوتے ہیں، اور ہم نے اس وقت بڑے چھوٹے پائے انڈا اور چائے پراٹھے کے ساتھ سحری کرنی ہے، مٹن کا آرڈر بھی دے رکھا ہے۔ جی بالکل، شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ ہم سحری کے وقت مٹن پائے انڈا اور لسی کے ساتھ سحری کر رہے ہیں، دوستوں کے ساتھ خوب انجوائے بھی کر رہے ہیں، گپ شپ بھی لگا رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔ آپ شائستہ سوئیاں کھاتی ہیں؟ سوئیاں بےحد پسند ہیں۔ بہت پسند ہے۔ سوئیاں بنتی کیسے آپ کو یہ پتا ہے؟ نہیں پتا؟ مظفر گڑھ لے کر جا رہے ہیں اور سجاد آپ کو بتائیں گے اور ہمیں بھی بتائیں گے کہ سوئیاں بنتی کیسے ہیں۔ عید الفطر کے موقع پر روایتی کھانوں کے ساتھ ساتھ دیسی طریقے سے تیار کی جانے والی سوئیاں اس تہوار کا ایک لازمی حصہ ہیں۔ دیسی طریقے سے ہاتھ سے تیار کردہ سوئیوں نے نہ صرف بچوں بلکہ بڑوں کے دلوں میں بھی خاص مقام حاصل کر لیا ہے۔ عید کی خوشیوں میں سوئیاں بنانا ایک قدیم رواج ہے جو نسل در نسل منتقل ہو کر آہستہ آہستہ ختم ہونے کو ہے۔ گھریلو خواتین آٹے کو گوندھ کر مقامی زبان میں بولے جانے والے لوہے کے بنے ہوئے بلے میں ڈال کر ہتھی کے ذریعے گھمایا جاتا ہے۔ جالی سے سوئیاں نکلنے پر انہیں لمبی پٹیوں میں کاٹ کر دھوپ میں سکھایا جاتا ہے، جس سے سوئیاں کھردری اور کراری ساخت پکڑتی ہیں۔ یہ ایک محنت طلب کام ہے۔ ماہ رمضان دے بعد عید آندی ہے، ول محنت کر کے سیواں بڑے نے بھی آپ پکاون کیتے بھی چنگیاں لذیذیاں کی ہیں، ول ہر کوئی تک گھنتے مول اساں اٹھو کہیں سے گھنتے مول سے اساں آپ محنت کرے نے تے آپ جڑا تے وٹے نے ہیں بھی سارے رل مل کے سارے بڑا ویڑ ہے ساڈا، جویں 5-5 ڈاڈا کلو سارے گھجا تے سارے وٹے۔ ماہ رمضان کا مہینہ ہے اور عید قریب ہے، اس لیے ہم یہ سوئیاں اپنے گھر بناتے ہیں، کیونکہ بازار سے سوئیاں اچھی نہیں ملتی، اس لیے ہم گھر بنا کر یہ لذیذ سوئیاں کھاتے ہیں۔ عید الفطر کی خوشیوں میں دیسی سوئیاں ایک روایت کے طور پر اپنی جگہ بنائے ہوئے ہیں، جو نہ صرف مہمانوں کے ذائقے کو متاثر کرتی ہیں بلکہ ایک ثقافتی یادگار کے طور پر بھی اہمیت رکھتی ہیں۔ میٹھی عید ہو اور میٹھی عید پر ہاتھ سے بنی ہوئی سوئیاں نہ ہوں تو عید کا مزہ پھیکا پڑ جاتا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد سجاد اسلم، NTN نیوز، مظفر گڑھ۔
जी, आप देख रहे थे कि सवैयाँ किस देसी तरीके से तैयार हो रही हैं और मैंने यकीनन ये पहली बार देखी है। बिलाल, आप जानते थे लेकिन पहले मुझे बड़ी अच्छी लगी है रिपोर्ट सजाद की, और एंड में खुद भी सवैयाँ बनाने में लगे हुए थे। हाँ, बड़ी ज़बरदस्त बात है। अब हम इनसे सवैयाँ मंगवा भी लेंगे। अब मज़ीद हम देखते हैं कि सहरी के औकात में, क्योंकि बहुत कम वक्त रह गया है, टाइम खत्म होने वाला है, तो हम अहमदाबाद हमें जाना होगा। मुझे पता है कहाँ जा रही है आज आप। तो देखते हैं कि वहाँ कैसी तैयारी हो रही है सहरी की। मैं इस वक्त मंडी अहमदाबाद के एक मशहूर होटल पर मौजूद हूँ। जैसा कि आपको पता है कि माह रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना चल रहा है, तो लोग सैरी करने के लिए इस होटल का रुख करते हैं। मेरे साथ इस वक्त कुछ शहरी मौजूद हैं जो इस वक्त इस होटल पर सैरी करने के लिए आए हैं। उनसे जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी हम घर से इधर सैरी करने आते हैं। इधर बहुत बड़ा होटल है, ठीक है, तो घर से खाने खा के बंदा बोर हो जाता है। मेरे दोस्तों के साथ आए हैं बाहर सैरी करने के लिए, बहुत अच्छा खाना बनता है जी इधर। यहाँ पर मैं सैरी करने आया हुआ हूँ, सुबह सुबह का टाइम है, सैरी कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे खाने मिलते हैं, चिकन टिक्का, बीफ कढ़ाई, यहाँ पर कड़ी पकौड़े भी मिलते हैं, तरह तरह की सब्जियाँ मिलती हैं। यहाँ पर शहरी आते हैं और सैरी करते हैं, बहुत खुश होकर जाते हैं। ये बहुत अच्छा और फेमस यहाँ का रेस्टोरेंट है। यहाँ पर पराठे भी बहुत अच्छे मिलते हैं, रोल वाले पराठे मिलते हैं। जी बिल्कुल, आपने शहरियों की गुफ्तगू सुनी। उनका कहना था कि हम रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ इस होटल पर सैरी करने के लिए आते हैं, जहाँ पर हमें मज़ेदार और जायकेदार खाने को मिलते हैं, जो कि हम दोस्तों के साथ जब यहाँ पर सैरी करते हैं तो सैरी का जो मज़ा है वो दोबाला हो जाता है। जी, बहुत शुक्रिया, आप अपडेट कर रहे थे। और इसके साथ ही नाज़रीन, हमें भी आपसे इजाज़त चाहनी है, क्योंकि हमें भी ज़रा जाना है सहरी की तैयारी के लिए। बिल्कुल, और सहरी के अब बहुत कम टाइम रह गया, वाकई बड़ा कम टाइम रह गया, थोड़ा सा वक्त रह जाता है हमारी सहरी के लिए। जी बिल्कुल, और हमें हमारा ये है कि, लेकिन फिर भी हम खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मसले की बात नहीं। आप हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ताला ने ज़िंदगी और सेहत दी, और खुसूसी तौर पर मुझे और बिलाल को ज़रूर दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।